بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی ان یکون الحکم الفعلی تابعا لهذه الامارہ۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ تعبد بالظن امکان وقوع رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ شیخ اعظم نے کل فرمایا تھا کہ چونکہ بات اب چل پڑی تھی درمیان میں خبر واحد کی بنے کے بسے، تو بہتر ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا اور کھول دیں کہ جتنی بھی امارات غیر علمیہ ہیں آیا ان کا تعبد امکان وقوع رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ امارات غیر علمیہ اگر ہمارے اوپر حجت ہوں، ہم ان کے متعبد ہو جائیں، تو فرمایا تھا اس کے دو راستے ہیں، یا ہوگا من باب الطریقیہ یا ہوگا من باب سببیہ۔ پھر یہ بھی کل ہم نے پڑھ لیا کہ سببیت دو طرح کی ہے، ایک سببیت ہے جس کے اشاعرہ قائل ہیں، دوسری سببیت اور تیسری انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ جو جاہل ہوتا ہے بالحکم اس کے لیے سرے سے کوئی حکم ہے ہی نہیں، لہذا جو اس کو امارہ بتائے گی وہی اس کے لیے حکم بن جائے گا۔ جو کچھ امارہ نے کہا اسی میں ایک معدہ امارہ میں ایک مصلحت پیدا ہو جائے گی، وہ مصلحت اس مصلحت واقعی پر راجع ہوگی یا جو بھی اس کا نظریہ تھا۔ ہم نے کہا یہ تسبیب ہے اور تسبیب باطل ہے، چونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ احکام واقعیہ فقط مختص ہوں، فقط عالم کے ساتھ اور جاہل اس میں شریک نہ ہو۔ یہ کل بات ہو گئی کہ یہ تسبیب ہے اور یہ باطل ہے۔ آج آغا جان آ گیا دوسرا نظریہ سببیت کا۔ یہ بھی سببیت کے قائل کہ یہ امارات جو حجت ہیں، امارات غیر علمیہ، ان کا نظریہ یہ ہے، توجہ فرمانا، یہ معتزلہ کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمام احکام بیان کر دیے گئے، یعنی انہوں نے فرما دیا کون کس کا، جس میں جو مصلحت تھی اس پر وجوب کا، جس میں مفسدہ تھا اس پر حرمت کا الی آخر، اور یہ سارے کے سارے لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ اور یہ بھی قائل ہیں اشاعرہ کے خلاف کہ ان احکام واقعیہ میں عالم اور جاہل مشترک ہیں، یعنی وہ اشاعرہ کہتے ہیں نا کہ فقط وہ احکام واقعی مختص ہیں عالمین بہا کے ساتھ، یہ کہتے نہیں عالم اور جاہل دونوں اس میں شریک ہیں، جیسے عالم کے لیے ہے ویسے ہی جاہل کے لیے ہے۔ اچھا جی، پھر یہ کہتے ہیں درست ہے کہ واقع میں حکم موجود ہے جو عالم کے لیے بھی ہے اور جاہل کے لیے بھی ہے، لیکن جو عالم ہوگا ظاہر ہے اس پر عمل کرے گا، جو جاہل ہے وہ عمل کرے گا امارہ پر۔ توجہ کرنا میری جان، امارہ پر عمل کرے گا۔ اس امارہ پر عمل کرنے سے جو مدعی امارہ ہے اس میں ایک مصلحت وجود میں آ جائے گی۔ اگر فرض کرو امارہ نے دلالت کی، میں آپ کو بالکل آسان مثال دوں گا، سارا پیرا آپ کا حل ہو جائے گا۔ کیا امارہ نے مثلا خبر واحد نے دلالت کی کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت میں واجب ہے، تو یہ کہتے ہیں اس مدعی امارہ یعنی وجوب صلاۃ جمعہ میں ایک مصلحت وجود میں آ جائے گی، ایک مصلحت پیدا ہو جائے گی۔ اچھا، پھر کیا ہوگا؟ اگر تو واقع میں بھی یہ واجب تھا، توجہ فرمائی نا، تو خبر واحد نے بھی کہا کہ یہ واجب ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا حکم وہی عالم والا ہوگا، وہی جو مصلحت واقعی تھی وہ اس نے درک کر لی، وہاں بھی وجوب تھا یہاں بھی وجوب ہے۔ لیکن اگر واقع میں حکم حرمت کا تھا مفسدہ کی بنیاد پر، اور اس کو امارہ غیر علمیہ نے کہا کہ یہ
واجب ہے، یعنی گویا تو یہ کہتے ہیں معتزلہ کہ چونکہ امارہ نے کہا کہ یہ واجب ہے، لہذا مودع امارہ میں ایک مصلحت وجود میں آ جائے گی نہیں جو اس مفسدہ واقعی پر راجع ہوگی۔ نکتہ سمجھ آیا نا؟ اچھا پھر کیا ہوا؟ تو پس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جاہل ہے حکم واقعی اس کے لیے ہے جیسے عالم کے لیے، لیکن اس شرط پر کہ اس کو اس حکم واقعی کے خلاف ظن کوئی اور پیدا نہ ہو۔ تو چونکہ اس کو جو ہمارا نے کہہ دیا کہ صلاۃ جمعہ واجب ہے زمانہ غیبت میں اور حکم واقعی حرمت کا تھا، تو ظن بالخلاف ہو گیا نا، کہ حکم واقعی تھا حرمت کا، اس کو ہمارا نے وجوب بتایا، تو حکم واقعی کے خلاف اس کو ظن حاصل ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ ہو گیا۔ تو اس نے عمل کس پر کرنا ہے؟ اسی ظن پر، اسی امارہ پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معتزلہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حکم واقعی میں اگرچہ عالم اور جاہل برابر ہے، لیکن وہ جاہل کے لیے حکم واقعی اس صورت میں ہے کہ اس کے خلاف اس کو ظن پیدا نہ ہو۔ تو اگر خلاف کا ظن پیدا حاصل ہو گیا اس کو، تو وہ وجوب پر تھا تو مصلحت، حرمت تھا تو مفسدہ، تو یہ مصلحت اور مفسدہ راجع ہو جائے گی حکم واقعی کی مصلحت اور مفسدہ پر۔ شیخ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ بھی تصویب ہے جیسے اشاعرہ والی تصویب تھی، کہ یہ بھی تصویب کے قائل ہیں۔ کیا؟ یعنی یہ بھی گویا شرط لگا رہے ہیں کہ جاہل کے لیے حکم واقعی تب ہے کہ اگر اس کے خلاف اس کو ظن حاصل نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشاعرہ اور یہ دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ فرق اتنا ہے کہ اشاعرہ کہتے ہیں کہ واقع میں جاہل کے لیے حکم کوئی ہے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں حکم ہے۔ بات سمجھے نا؟ چلو یہ تو کیا فرق۔ لیکن اگلی بات میں جیسے وہ کہتے ہیں چونکہ کوئی حکم واقعی نہیں لہذا جاہل نے اس پر عمل بھی نہیں کرنا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کے خلاف ظن نہ ہو تو اس پر عمل کرے گا، اگر خلاف ظن ہو تو عمل نہیں کرے گا۔ پھر اس نہ کرنے میں تو دونوں برابر ہو گئے، یہ بھی تصویب ہے وہ بھی تصویب ہے۔ اس کو تصویب اشعری کہتے ہیں، اس کو تصویب معتزلی کہتے ہیں۔ مہربانی فرمایا ان میں یہی فرق ہے معمولی، کہ اشعری یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سرے سے جاہل کے لیے کوئی حکم ہے ہی نہیں، اس کا خانہ ہی خالی ہے، جو ہمارا کہے کہ وہی۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حکم واقعی ہے، لیکن اگر ظن برخلاف ہو گیا تو یہ اس ظن والا جو حکم ہوگا اس پر عمل کرے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، ہمارے نزدیک یہ بھی تصویب ہے اور یہ بھی باطل ہے۔ ختم ہوگی بات، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم آ جاتے ہیں الثالث میں۔ شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے ان امارات غیر علمیہ کی حجیت کے بارے میں، ان کے تعبد کے بارے میں ایک اور نظریہ دیا ہے۔ اس نظریہ کو کہتے ہیں مصلحت سلوکیہ۔ ہے یہ بھی سبب، لیکن یہ سبب اس طرح کا نہیں جیسے اشاعرہ کا یا معتزلہ کا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے آقا جان مصلحت سلوکیہ۔ اس پر انشاءاللہ بحث ہم کل کریں گے، آج فقط تھوڑا سا واضح ہو جائے کہ مصلحت سلوکیہ سے مراد شیخ انصاری کی کیا ہے۔ توجہ کرنا میری جان، بالکل آسان۔ اشاعرہ نے کہا تھا، اب ان دو کو سنیں گے نا پھر یہ اس کی سمجھ آ جائے گی فوراً۔ اشاعرہ نے کہا تھا کہ جاہل کے لیے سرے سے واقع میں کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ معتزلہ نے کہا تھا کہ جاہل کے لیے واقع میں حکم ہے، لیکن دونوں اس بات پر متفق تھے کہ جب کوئی امارہ قائم ہو جائے گی تو مودع امارہ سے ایک نئی مصلحت وجود میں آ جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا تھا نا۔ شیخ انصاری فرما رہے ہیں کہ نہ،
مودع امارہ میں سے کوئی نئی مصلحت وجود میں نہیں آئے گی. توجہ کرنا آقا جان, کوئی مصلحت. مثلا اگر خبر واحد نے دلالت کر دی اس بات پر کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے, تو اس وجوب صلاۃ جمعہ سے کوئی نئی مصلحت وجود میں نہیں آئے گی. اگر خبر واحد نے دلالت کر دی اس بات پر کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ حرام ہے, تو اس حرمت سے کوئی نیا مفسدہ وجود میں نہیں آئے گا. توجہ کرنا میری جان, شیخ انصاری یہ فرماتے ہیں مصلحت وہی ہے جو واقع میں ہے, مفسدہ وہی ہے جو واقع میں ہے. اس مصلحت اور اس مفسدہ کے مقابل میں اور کوئی ایسی مصلحت نہیں کہ جو اس پر رجحان رکھتی ہو یا اس کی بنیاد پر حکم بدل جاتا ہو. ہاں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور مصلحت ہے جس کا نام ہم رکھتے ہیں مصلحت سلوکیہ. وہ کیا ہے یہ؟ بالکل آسان. فرماتے ہیں تمہارا اس امارہ غیر علمیہ پر عمل کرنا اس سے ہٹ کر کے وہ موافق واقع ہے یا مخالف واقع ہے, اس سے ہٹ کر بس شارع نے کہا خبر واحد حجت مثلا اور ہم نے اس پر عمل کر دیا. اب جب ہم نے اس پر عمل کر دیا ہمارے اس عمل کرنے میں مصلحت ہے. بڑی پیاری بات ہے اگر آپ تھوڑا متوجہ ہوتے ہیں تو. چونکہ ان کے نزدیک مودع امارہ میں مصلحت تھی, یعنی اگر امارہ نے کہا واجب ہے تو مصلحت پیدا ہو جائے گی, امارہ نے کہا حرام ہے تو مفسدہ پیدا ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نا مصلحت یا مفسدہ جو بھی ہے وہی ہے جو واقع میں ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہاں اس امارہ پر عمل کرنا اس میں ایک مصلحت ہے. شارع نے اگر کہا ہے صدق العادل, عادل کی تصدیق کرو, تو ہم نے اگر عادل نے خبر دی اور ہم نے اس کی خبر پر عمل کر دیا, ہمارے اس عمل کرنے میں مصلحت ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں؟ اس لفظ کو کلیئر لکھ لو کیا اسی عمل کرنے میں, یعنی امارہ پر عمل کرنے میں ایک مصلحت ہے جس کا نام شیخ انصاری نے ذکر کیا ہے مصلحت سلوکیہ. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کا یہاں سوال ہوگا تو پھر اس مصلحت کا فائدہ کیا ہوگا, اس میں کون سی مصلحت ہے؟ بہت مزیدار بات شیخ انصاری فرماتے ہیں دیکھو آپ کو امارہ نے کہا کہ زمانہ غیبت میں صلاۃ جمعہ حرام ہے, آپ نے نہ پڑھی, واقع میں واجب تھی. ٹھیک ہے جی. اب جو مصلحت واقعی تھی وہ آپ سے فوت ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ ہو گئی ہے نا. ادھر آپ سے ایک مصلحت واقعی فوت ہو رہی ہے, وہ فوت کیوں ہو رہی ہے؟ چونکہ آپ خبر واحد پر عمل کر رہے ہیں. خبر واحد پر عمل کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ شارع نے اس کو حجت قرار دیا. تو عجیب ہے, شارع ایک ایسے کام کو حجت قرار دے رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری ایک مصلحت فوت ہو رہی ہے, تو شارع کی ذمہ داری ہے نا کہ اس مصلحت فوت شدہ کا کوئی تدارک بھی کرے یا نہ کرے. بغیر تدارک کے تو نہیں ہے. فرماتے ہیں یہی تدارک ہے. ہم نے جو اس کے کہنے پر ہمارے غیر علمیہ پر عمل کیا تھا, اس ہمارے عمل کرنے میں مصلحت ہے. اگر تو ہمارا کا مدعا مطابق واقع تھا تو جو واقع میں مصلحت ہوگی وہ ہم پا لیں گے. اگر مفسدہ تھا اور یہ اس کے موافق تھی تو ہم انہیں اجتناب کر لیا فابہا. لیکن اگر واقع میں کوئی مصلحت تھی, اس نے ہمیں کہا حرام, واقع میں مفسدہ تھا اس نے کہا واجب, تو ہمارا اس پر عمل کرنا یہ مسکتا ہے کہ یہ اس مصلحت یا مفسدہ واقعی کا تدارک کرے گا, یہ اس کی قائم مقام بن جائے گی. بئی معنی
کہ حکم واقعی یہ تھا کہ نماز جمعہ واجب ہے، اس میں مصلحت ہے، ہمارا کام تھا مصلحت کو پانا، لیکن خبر واحد نے کہا حرام ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب اس کے حرام کہنے سے کوئی نیا مفسدہ وجود میں شاباش نہیں آیا، لیکن اس امارہ پر عمل کرنے میں ایک مصلحت ہے، اور یہ مصلحت تدارک کرے گی اس مصلحت کا جو ہم سے واقع والی رہ گئی ہے۔ اس کو شیخ انصاری کہتے ہیں مصلحت سلوکیہ۔ بات سمجھ آ گیا؟ شاباش، یہ بات ختم ہوگی۔ لہذا شارح نے کہا کہ اس پر عمل کرو۔ اب جب عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ آگے ایک بات آئے گی، اگر وہاں تک پہنچ سکے تو وہاں پھر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ وہ یوں کرنا ہے کہ اگر تمہیں خبر واحد نے مثلاً کہا ہے کہ یہ مستحب ہے تو اس کو مستحب سمجھ کے بجا لانا ہے، اگر کہے حرام ہے تو اس کو حرام سمجھ کے چھوڑنا ہے، اگر کہے واجب ہے تو اس کو واجب سمجھ کر، یعنی جیسے تمہیں اس نے کہا تھا ویسے ہم نے اس کو کرنا ہے۔ اگر وہ مخالف واقع ہو بھی گئی تو چونکہ ہم نے ہمارا پر عمل کیا ہے بحکم شارع، اس میں ایک مصلحت ہے، اور یہ مصلحت اس مصلحت واقعی کا تدارک کر لی جس کا نام شیخ انصاری نے مصلحت سلوکیہ رکھا ہے۔ یہ لمبی بات ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو چلائیں گے۔ الثانی، اور کل والی بات کون سی؟ کہ اگر امارات غیر علمیہ حجت من باب سببیت، تو ایک طریقہ یہ تھا کہ حکم تابع امارہ ہو، یعنی وہ ہم یہ کہیں کہ واقع میں جاہل کے لیے کوئی حکم ہے ہی نہیں، جو امارہ کہے گی۔ الثانی، دوسرا، یہ بھی سببیت ہے، لیکن یہ کیسی؟ ان یکون الحکم الفعلی تابعا لہذہ الامارہ۔ کل میں نے گزارش کی تھی آپ کو کہ ان یکون الحکم مطلقہ، یاد ہے نا؟ میں نے کہا مطلق کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ حکم کے 4 مراتب ہوتے ہیں، مرحلہ اقتضاء، مرحلہ انشاء، مرحلہ فعلیت اور مرحلہ تنجز۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو ان کے نزدیک 4 مراحل میں حکم یہ ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں کہ ان یکون الحکم الفعلی، یعنی جاہل کے لیے مرحلہ فعلیت یہ تابع ہو اس امارہ کے، مرحلہ اقتضاء میں نہ، انشاء میں نہ، فعلیت میں یہ تابع ہو اس امارہ کے۔ کیا مطلب؟ ان کے نزدیک مطلب یہ ہے ان للہ فی کل واقعۃ حکما، کہ ہر واقع میں ہر شے کا خداوند متعال کی طرف سے ایک حکم ہے، یشترک فیہ العالم والجاہل، جس میں عالم اور جاہل شریک ہیں۔ توجہ فرما لی۔ اب یہاں سے فرق شروع ہو گیا کہ اشاعرہ کہتے ہیں شریک نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ شریک۔ لیکن یہ کیسے کہتے ہیں کہ عالم اور جاہل شریک ہیں؟ جاہل کے لیے بھی وہی حکم ہے، لولا قیام الامارۃ علی خلاف، اگر امارہ اس کے خلاف نہ آئے تو۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ یکون قیام الامارۃ المخالفہ مانعا عن فعلیت ذلک الحکم، کہ ایک حکم واقعی ہے جس میں عالم اور جاہل برابر ہیں، لیکن اس جاہل کے پاس ایک امارہ آ گئی ہے جو امارہ اس حکم واقعی کے خلاف ہے۔ حکم واقعی تھا وجوب کا، اس نے کہا حرمت، تو وہ کہتے ہیں یہ امارہ جو مخالف ہے حکم کے، یہ مانع بن جائے گی اس حکم واقعی کے فعلی ہونے کے، یعنی مرحلہ فعلیت میں یہ اس کے لیے مانع بن جائے گی کہ اگر امارہ اس کے خلاف نہ ہوتی تو وہ حکم فعلیت پیدا کر جاتا، لیکن چونکہ امارہ اس کے خلاف آ گئی ہے لہذا وہ حکم فعلیت پیدا نہیں کرے گا ان کے نزدیک۔ کیوں؟ لِکَوْنِ مَصْلِحَةِ سُلُوكِ هَذِهِ الْأَمَارَةِ غَالِبَةً عَلَى مَصْلِحَةِ الْوَاقِعِ، چونکہ ان کے نزدیک اس امارہ پر عمل کرنا
اور اس ہمارا سے جو مصلحت پیدا ہوگی وہ غالب ہے اس مصلحت پر جو واقع میں تھی ان کے بقول۔ پس فالحکم الواقعی فعلی، پس ان کے نزدیک وہ احکام واقعیہ جتنے بھی ہیں، ہر حکم واقعی مرحلہ فعلیت میں آئے گا اس بندے کے لیے جس کو اس کے خلاف کا ظن نہ ہوگا، اس کے لیے وہ حکم فعلی ہوگا۔ وَشَانِيٌ فِي حَقِّهِ، اور جس کو اس کے خلاف کا ہے اس کے لیے وہ فقط مرحلہ اقتضاء اور شانی رہے گا، فعلیت کے مرحلے پر نہیں آئے گا۔ پس بمعنی وجود المقتضی لا الحکم، اس کا مطلب ہے کہ مرحلہ شانی کیا وہ کہا تھا، یعنی اقتضاء والا، یعنی کیا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حکم، یہ چیز بمعنی وجود المقتضی، کہ اس حکم کا مقتضی تو موجود ہے اگر اس کے خلاف کا ظن حاصل نہ ہو تو۔ پوری توجہ آگا۔ اب یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ یہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگرچہ مرحلہ اقتضاء اور انشاء میں تو عالم اور جاہل برابر ہیں، لیکن مرحلہ فعلیت میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں جاہل کے لیے اگر اس کے خلاف ہمارا آ گئی تو پھر اس کے لیے وہ مرحلہ فعلیت میں نہیں آئے گا، گویا ان کے نزدیک بھی اس سے ایک نئی مصلحت وجود میں آ جائے گی جو اس واقعی پر غالب ہوگی۔ فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں تصویب معتزلی۔ علم کلام میں چونکہ یہ باتیں تصویب کی ہوتی ہیں، اصول چونکہ اس کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ آپ نے خود یاد رکھنا ہے کہ اس پہلے والوں کہتے ہیں تصویب اشعری، یہ ہے تصویب معتزلی۔ فرماتے ہیں ھذا ایضاً کالاول، یہ بھی انہی اشاعرہ جیسے ہیں، کیا فی عدم ثبوت الحکم الواقعی للظان بخلافی، یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جس شخص کو حکم واقعی کے خلاف ظن حاصل ہو جائے گا اس پر حکم واقعی ثابت نہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اس کے لیے حکم واقعی نہیں، وہ فقط عالم کے لیے۔ تو اس میں یہ دونوں بندے ہو گئے شریک، اور ہمارے نزدیک جیسے وہ باطل تھی ویسے ہی یہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں وَهَذَا أَيْضًا كَالْأَوَّلِ لِأَنَّ صِفَةَ الْمُزَاحَمَةِ بِصِفَةٍ أُخْرَى، اس لیے کہ اگر ایک شے پہلے ایک صفت سے متصف ہو اور اس کی مزاحم کوئی اور صفت بن جائے تو فرماتے ہیں اس سے لا تثیر منشان الحکم، یہ منشاء حکم نہیں بنتا۔ کیا کہ اگر اس کو علم ہے حکم واقعی کا تو پھر اس کے لیے وہ واجب ہے، اور اگر اس کے خلاف کا ظن ہے تو پھر واجب نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، جو واجب ہے واقع میں وہ واجب ہے، جس میں واقع میں مصلحت ہے وہ مصلحتی ہے، وہ کبھی خراب نہیں ہوتی، مستحب مستحب۔ پس فلا یقال للکذب النافع، مثال دے رہے ہیں، مثلا جھوٹ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جو کذب نافع ہو، فائدہ دینے والا ہو، کوئی کہتا ہے کہ انہو قبیح واقعا، کہ یہ واقع میں تو قبیحہ لیکن اب ظاہر میں یہ حسن ہے، نہ کذب نافع واقع میں بھی کبھی نہیں ہے، ظاہر میں بھی کبھی ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اب یہاں کذب کے ساتھ نافع ہو گیا تو پھر وہ واقع میں خوب رہے گا اور ظاہر میں حسن ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ خوب، پس فرماتے ہیں پس نتیجہ والفرق بینہ و بین الوجہ الاول، پس یہ جو سببیت کے قائل تھے اشاعرہ بھی اور معتزلہ بھی، پس ان اشعری اور معتزلی کی جو سببیت کے قائل ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک چیز میں تو مشترک ہیں دونوں، کون سی؟ بعد اشتراک ما، اس بات میں دونوں شریک ہیں کہ عدم ثبوت الحکم واقع للظان بخلاف، جس بندے کو حکم واقعی کے خلاف کا ظن ہو جائے گا اس پر حکم واقعی ہے ہی نہ۔ اشعری بھی یہی کہتے ہیں، معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں، اس نقطے میں دونوں ہو گئے شریک۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وہ کہتے تھے
کہ جاہل کے لیے سرے سے واقع میں کوئی حکم ہے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں نہیں حکم تو ہے، لیکن اب یہ اس پر غالب آ جائے گا۔ فرماتے ہیں فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان العامل بالامارہ، کہ جو بندہ امارہ پر عمل کرتا ہے، کون سی امارہ؟ المطابقت حکمہ، کہ جو امارہ اس حکم واقعی کے مطابق ہے، اس کا حکم عالم کا حکم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، چونکہ حکم اس کا وَلَمْ يَحْدُثْ فِي حَقِّهِ بِسَبَبِ ظَنِّ حُکْمٌ، لہذا اس امارہ کی وجہ سے اس کے لیے کوئی نیا حکم وجود میں نہیں آیا۔ توجہ میری جان، اس سطر پہ توجہ رکھنا، اشاعرہ کے نزدیک اس کے لیے سیرے سے ایک نیا حکم حادث ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر امارہ مطابق واقع ہے تو پھر کوئی نیا حکم پیدا نہیں ہوا، گویا کہ یہ عالم تھا، تو عالم کے لیے وہی مسئلہ ہے جب مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے۔ ہاں نام قان ظنہ مانع للمانع، کیوں؟ حکم واقعی سے مانع کیا تھا؟ ظن بن بالخلاف، کہ اگر خلاف کا ظن ہو تو پھر حکم واقعی اس کے لیے نہیں ہے۔ اب چونکہ اس کا ظن کیا ہوا؟ وہ بے خلاف الواقع نہیں ہے بلکہ مطابق واقع ہے، تو جب مطابق واقع ہے تو اب فرماتے ہیں کان ظنہ مانعا، یعنی اس کا وہ ظن کون سا جو مطابق واقع ہے، یہ مطابق واقع ہونے کا ظن مانعا، مانع بن جائے گا۔ عبارت پہ توجہ، کس سے؟ انل مانع، اس مانع سے۔ کون سا مانع؟ ظن بن خلاف نے مانع بننا تھا حکم واقعی پر عمل کرنے سے، اور اس کو ہو گیا ظن مطابقت کا، تو یہ اس معنی کا معنی جب ہوگا تو اس کا مطلب پھر کوئی معنی اس معنی کے سامنے یہ مطابقت کا ظن معنی بن جائے گا، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لہذا یہ گویا مثل عالم کے ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔